مووی وائس میں خوش آمدید۔ آج میں یہاں دوسرے جنگ عظیم کے سب سے کم عمر جنگجو کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی ایک فلم کی وضاحت کرنے جا رہی ہوں جس کا نام سولجر بوائے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ دیکھو، فلم روس میں شروع ہوتی ہے۔ 3 افراد پر مشتمل ایک خاندان دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے وقت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا سرگئی ایریشکوف اپنی ماں اور بھائی کے سامنے درخت کی چوٹی پر ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ تبھی اچانک جرمن لڑاکا طیارے فضا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ماں نے بچوں سے چھپنے کو کہا، لیکن 6 سالہ بچے کا دعویٰ ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہے اور ایک گلیل سے جیٹ پر حملہ کر کے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ جیٹ کو نشانہ بنانے اور تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خوفزدہ ہو کر خواب سے بیدار ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو پکارا۔ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ اس کی ماں ہے۔ وہ یہ سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن پڑوس کی ایک عورت گھبرا کر آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے والدین مر چکے ہیں۔ وہ چھوٹا لڑکا سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کا انتظار کرنے کے لیے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ عورت نے اسے بتایا کہ ان پر جرمنوں نے حملہ کیا ہے، اس لیے انہیں بھاگ جانا چاہیے۔ تبھی کچھ سپاہی ان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو عورت سرجی کو کھڑکی کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو سکے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ 6 سالہ ننھا اب اپنے گھر والوں اور دوستوں کے بغیر اکیلا ہے۔ سرجی جب گھر سے بھاگتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پورا گاؤں جل رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کافی پکارا، لیکن پھر وہ وہاں سے جنگل کے بیچوں بیچ بھاگ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پکارنے لگتا ہے کہ وہ اسے لے جائے۔ اس رات وہ جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ جنگل میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ندی سے پانی پیتا ہے تو دشمن کے سپاہی اس کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ سرجی یہ جانتے ہوئے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں، درخت کی جڑوں میں چھپ جاتا ہے۔ جب وہاں ایک سانپ آتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے، لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولتا اور نہ ہی بھاگتا ہے۔ سرجی کو اس سانپ کے مقابلے میں ان سپاہیوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے جو ندی کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر جلد ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرجی ان کا بچا ہوا کھانا لے کر رات بھر کھا جاتا ہے، لیکن دن کے آخر تک چھوٹا بچہ تھک جاتا ہے۔ 2 دن سے اس نے مناسب کھانا نہیں کھایا تھا اور بغیر کسی منظر کے چل رہا تھا۔ جب وہ لنگڑا کر گر پڑتا ہے تو اسے جنگلی بیری نظر آتی ہے۔ وہ بیریوں کو کھاتا ہے، لیکن اسی وقت اس کے پیچھے ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے وہ لڑکا حیران رہ جاتا ہے۔ اسے چکر آنے لگتے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی وہ بہادر کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے شخص کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس رائفل ہے اور وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ وہ پھر لنگڑا کر چلتا ہے لیکن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو 2 سپاہی اس کے پاس آ کر منظر کو کاٹتے ہیں۔ روسی اڈے پر کمانڈر کازنٹوف اپنے گشت کر رہے سپاہیوں کا انتظار کر رہے ہوتے جو چھوٹے بچے کے ساتھ اندر آئے جو کمزور اور زخمی تھا۔ جب سپاہیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی طرف ہے تو چھوٹا بچہ کھل گیا اور اپنا تعارف کروایا۔ سپاہی اس وقت ہنستے ہیں جب بچے نے کمانڈر سے ہاتھ ملایا اور تجویز کیا کہ وہ اپنا بھی تعارف کروائے۔ سپاہی ایک چھوٹے بچے کے گرد چکر لگاتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں اور پانی وغیرہ پلاتے ہیں، یہاں تک کہ سرد کمانڈر بھی بچے کا خیال رکھتا ہے۔ کیچ نامی نرس نے سرجی کے زخموں کا ازالہ کیا اور اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر بچہ بھی اسے اپنے زخموں پر ٹینک کا ٹیٹو بنانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہو کر فوجی بننا چاہتا ہے۔ یہاں تک زخمی فوجی بھی بچے سے بات کرتے ہیں اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ سرجی کمانڈر کی بندوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کمانڈر چھوٹے بچے کے تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے اور گولیاں نکالنے کے بعد اسے اپنی اعزازی پستول سے کھیلنے دیتا ہے۔ سرجی اسے اپنے پیٹ پر بنا ہوا ٹیٹو دکھاتا ہے اور خود کے فوجی ہونے اور جلدی سے ٹھیک ہونے پر فخر کرتا ہے۔ نرس کاتیا نے کمانڈر سے بچے کے بٹالین کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی، لیکن کمانڈر انکار کر دیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے یہ محفوظ نہیں ہے، بچے کو یتیم خانے بھیج دو۔ فوجی اپنا سارا وقت بچے کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس کے لیے دور سے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھیجا ہوا کھانا لاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اپنی دوربین کے ساتھ کھیلنے دیتے ہیں۔ ایک دن ایک سپاہی کمانڈر سے پوچھنے جاتا ہے کہ بچے کو بٹالین کے ساتھ رہنے دیا جائے کہ تمام سپاہیوں کا اس کے ساتھ تعلق بڑھ گیا ہے اور اپنا سمجھ کر اس کی موجودگی ان کے سینے سے جنگ کا بوجھ اتار دیتی ہے، تاہم اپنی حفاظت کے لیے کمانڈر بچے کو یتیم خانے بھیجنے پر بضد ہے۔ اگلے دن دشمنوں نے حملہ کر دیا اور بہت سے فوجی زخمی ہو گئے۔ ایک گاڑی سرجی کو لینے آتی ہے تاکہ اسے یتیم خانے میں لے جائے۔ کمانڈر نے بچے کو یہ خبر سنائی اور ایک لکڑی کا اعزازی پستول تحفے کے طور پر اسے دیا۔ جواباً بچے نے کمانڈر کو گلے لگایا اور اسے کہا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے خوفزدہ ہے۔ کمانڈر اس کے گلے لگ کر پگھل جاتا ہے اور اس رات کو اپنے بیٹے کے طور پر فوجیوں کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے۔ سپاہی چھوٹے لڑکے کے لیے فوجی کپڑے تلاش کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کمانڈر سرجی کو جگاتا ہے اور اسے وہ کپڑے دیتا ہے جنہیں پہن کر وہ ایک حقیقی سپاہی کی طرح دوڑتا ہے۔ تمام سپاہی اسے چھوٹے سپاہی کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ بچہ جرمنوں کے ارد گرد دوڑتا ہے۔ بٹالین پر ہوائی حملہ ہوتا ہے تو سپاہی جلدی سے سرجی کو محفوظ مقام پر لے جاتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی ہے۔
سرجی اپنے آپ کو کارآمد بنانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ پیاسے فوجیوں کے لیے پانی لاتا ہے۔ ان میں سے ایک نے سرجی کو اپنے گھر والوں کی طرف سے بھیجے ہوئے خط پڑھنے کو کہا کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ چھوٹا بچہ مدد کرنا چاہتا ہے لیکن اسے پڑھنا نہیں آتا۔ بچہ اس سے خط لے لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ سپاہی کی واپسی تک اس کی گائے محفوظ ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گائے نہیں ہے، تو باقی سب اسے کہانی کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ بچہ اسی انداز میں سب کے خط پڑھتا ہے اور انہیں خوش کرتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کاتیا اور کمانڈر بات کر رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اپنے جذبات کا اعتراف نہیں کرتے۔ بعد میں سرجی کمانڈر کو بتاتا ہے کہ وہ بٹالین میں منظم پوزیشن پر ہے اور اپنے آپ کو ایک لڑاکا کے طور پر متعارف کروانے لگتا ہے۔ حملے میں تباہ ہونے والی فوجی چیزوں کو دیکھتا ہے اور کمانڈر اسے مرنے والے سپاہی کے اعزاز میں اپنی ٹوپی اتارنا سکھاتا ہے۔ اگلے دن وہ کمانڈر سے اصرار کرتا ہے کہ اسے ایک مشن دیا جائے اور اسے سپاہیوں میں خطوط تقسیم کرنے کا کام دیا جائے۔ اپنا کام بخوبی مکمل کرتا ہے اور اگلے دن سپاہی اس کے لیے رقص بھی کرتے ہیں۔ سرجی اپنی دوربین کے ساتھ اڈے سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے گھاس کے ڈھیر کے اندر سے کسی کی ٹانگ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ واپس بٹالین کی طرف بھاگتا ہے اور سب کو اس بارے میں بتاتا ہے۔ سپاہیوں کو اس کی کھوج کے بارے میں شک ہے لیکن بہرحال سب ایک لڑکے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ گھاس کے گڑھے کے قریب پہنچتے ہیں تو دو جرمن جاسوسوں کو دیکھ چوکنا ہو جاتے ہیں اور گھاس میں چھپے افراد کو گرفتار کر لے جاتا ہے اور بچے کی ذہانت کی تعریف کی جاتی ہے۔ رات کمانڈر نے سرجی کو بچے کے گود لینے کے قانونی کاغذات دکھائے کہ اب وہ سرکاری طور پر بچے کے والد ہیں۔ سرجی کو کاتیا کے لیے کمانڈر کے جذبات کا علم ہے، اسی لیے وہ اس کی مہربانی کا بدلہ دینے کے لیے اسے کاتیا کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے لے جاتا ہے، لیکن دونوں سے ایک مختلف آدمی سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس بار جرمنوں نے اڈے پر دوبارہ حملہ کیا۔ سرجی اپنی پوری طاقت سے محاذ پر فوجیوں کو اسلحہ بارود فراہم کر کے ان کی مدد کرتا ہے، لیکن وہاں موجود سپاہیوں نے اسے واپس شیڈ میں جانے کا حکم دیا کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ جب وہ واپس شیڈ میں آتا ہے تو کمانڈر کو گھبراتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ کرنل سے ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک سپاہی کو ٹوٹی ہوئی تاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سرجی اس کا پیچھا کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سیس جان لیوا زخمی ہو چکا ہے۔ وہ مرتے ہوئے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ تاروں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور وہ خود کنیکٹ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یوں 6 سالہ بچے نے سب کی جان بچائی۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے کمانڈر کاتیا سے بات کرتا ہے اور اپنے جذبات کا اعتراف کرتا ہے اور اسے سرجی کی ماں بننے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی بھی جواب دیتی ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کمانڈر کو ایک خط دیتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے دن انہیں بیس سے روانہ ہونا ہے، جس کے بعد تمام فوجی سرجی کے ساتھ نئے اڈے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم راستے میں وہ ایک بارودی سرنگ کے قریب سے گزرتے ہیں جس نے ان کے کچھ حصے کو اڑا دیا ہے۔ کمانڈر کو چوٹ لگ جاتی ہے جبکہ گروپ کا آرڈرلی جو سرجی کے قریب تھا وہ دھماکے میں مر جاتا ہے۔ کمانڈر روتے ہوئے سرجی کو گلے لگاتا ہے اور زخمیوں کے ساتھ اپنے نئے اڈے تک کا سفر جاری رکھتا ہے۔ جب وہ آخرکار نئے بیس پہنچتے ہیں تو وہ نئے کمانڈر جنرل قائد سے ملتے ہیں۔ وہ بھی بچے کے جذبے سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کمانڈر کو مبارکباد دیتا ہے کہ اس کے ہاں اتنے ذہین بچے کی پیدائش ہوئی۔ اگلے منظر میں ڈویژن گارڈ بینر کی تقریب دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ لڑکا بھی موجود ہے جو اپنے ملک کو بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جنرل اسے اپنا بیج دیتا ہے۔ ایک رات بیس پر وحشیانہ حملہ ہوتا ہے اور کمانڈر کھنڈرات کے نیچے پھنس جاتا ہے۔ سرجی اپنے والد کے لیے روتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ دوسرے فوجیوں کو بلا کر لاتا ہے جو آخرکار کمانڈر کو باہر لاتے ہیں۔ اگلے دن سرجی اپنے زخمی والد کمانڈر کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے خود کے ہاتھ بھی کمانڈر کو بچانے کی کوشش میں زخمی ہو چکے ہیں۔ بچہ اب ٹیم کا لازم و ملزوم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ وہ لوگ جہاں بھی ہو وہ لوگ جنگ میں لازمی جاتے ہیں۔ فلم کے اختتام پر رجمنٹ کو دوسرے اڈے کی طرف روانہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پس منظر میں ایک آواز بیان کرتی ہے کہ اس نے سٹالن گراڈ کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور سپاہیوں کے ساتھ پولینڈ پہنچ گیا، جسے اس وقت دنیا کا سب سے کم عمر فوجی کہا جاتا ہے، اور اس کی بہادری کی افسانوی داستان اب پوری دنیا میں سننے کے لیے پھیل چکی ہے۔